بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پردہ نشین معزز خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، یہ جو تراویح کا انتظام کرنا اور بڑی مشقت کے ساتھ دن بھر کے روزہ رہنے کے باوجود آپ کا یہاں آنا اور تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کو مکمل سننا، یہ کوئی رسم و رواج کے متعلق اور کوئی معاشرے کی ایک روایت کے متعلق آپ نے نہیں کیا، بلکہ اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تراویح میں سننا اور اسی طریقے سے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اس کی ادائیگی کے بعد آپ نے ایک سنت کو مکمل کرتے ہوئے 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کو سن کر دوسری سنت کو مکمل کرنا، یہ بہت بڑی قابل مبارکباد بات ہے۔ لیکن صرف بات اتنی نہیں ہے کہ ہم ان چند ایام کے اندر قرآن کریم کے مکمل کو سن لے اور اس کے بعد پھر ہم چھٹی کر لیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے تراویح میں قرآن کریم کو مکمل سن لیا ہے، اب ہمیں تراویح پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے اختتام تک پورے 30 دن اور ہر دن 20 رکعت تراویح کو پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کو سننا، تراویح میں سننا یہ بھی سنت ہے، اور 30 دن پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور 20 رکعت پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ الغرض جنہوں نے تکمیل کی ہے قرآن کریم کی، وہ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کریم مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ارادہ کرے کہ رمضان المبارک کے اختتام تک اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم تراویح کو مکمل پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، یہ مہینہ روزے کا مہینہ، روزوں کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ تاقراتوں کے وجہ سے بھی اس کی فضیلت نہیں ہے، اور تراویح کے لیے بھی اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس مہینہ میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جس کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھے، اپنا رابطہ قرآن کریم سے مضبوط کرے۔ رمضان المبارک میں پڑھنے کا اہتمام اور سننے کا اہتمام تو ایک روایت کے طور پر ہو جاتا ہے، سارے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ لیں گے۔ گھروں میں ساری خواتین قرآن کریم کو پڑھا کرتی ہے، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے شوق اور جذبے کے ساتھ ہم بھی قرآن کریم کو پڑھ لیتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کا ماہ گزرنے کے بعد یہ عادتیں اور یہ شوق، یہ طور طریقے ہم سب چھوڑ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن کریم سے تعلق ساری زندگی کے ہر لمحے میں اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے ہدایت دی گئی ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کسی کو شک پیدا نہیں ہو سکتا، اور کوئی شک نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ اور ہماری زندگی کے لیے راہ ہدایت اور ہماری زندگی کی ترقی کی طرف گامزن ہونے والی واحد کتاب قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے،
رمضان المبارک میں ہم تو قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں اور شوق سے پڑھتے ہیں، اس شوق کو برقرار رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ عورتیں جنہوں نے قرآن کریم کے اتنے دور اب تک مکمل کر چکے ہیں، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اب تک پڑھنے کے رواج کو باقی رکھا ہے اور روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھتے ہوئے رمضان المبارک کے ان 17 ایام میں 17 پارے مکمل کیے ہیں۔ لیکن ایک پارہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ رمضان میں کم از کم دن میں 3 پارے پڑھتے ہوئے اس 30 دن کے اندر 3 دور کو مکمل کرنے کا ہم عزم رکھیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں خاص کر جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے ایک لمحے کی عبادت ہمارے لیے ولایت کے مقام تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس ایک لمحے کو ہم بے فضول ضائع کر دیتی ہیں، دوسروں کی غیبت میں، چغلی میں اور اسی طریقے سے گناہ کرتے ہوئے اپنے اوقات کو ضائع کرتی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں اس کے عادی بن جائیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ رمضان میں تو ہم ویسے ہی بچتے ہیں کہ بھئی رمضان ہے ہم جھوٹ نہ بولیں، رمضان ہے ہم غیبت نہ کریں، رمضان ہے ہم ٹی وی نہ دیکھیں، رمضان ہے ہم گناہ نہ کریں، لیکن رمضان کے بعد وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس رمضان میں ایسا ارادہ کر لیں کہ ہم رمضان کے بعد والی زندگی بھی ایسے گزاریں گے جیسے ہم نے رمضان میں گزاری تھی۔ کوئی لمحہ ہمارا ایسا ہو جو گناہ سے پاک ہو، ایک لمحے کی عبادت ہمارے پاس ایسی ہو جو اللہ کے پاس گواہ بنا سکے، پیارے اللہ اس لمحے میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس لمحے میں میں نے زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، کانوں سے میں نے گناہ نہیں سنا، اور اس ایک لمحے میں میں نے میرے دل میں تیرے خوف کو بٹھائے رکھا تھا۔ ایسے اپنے دل کو بنانے کی اس رمضان المبارک میں مشق کرنی ہے۔ بہت سارے رمضان ہمارے گزر گئے، کچھ رمضان وہ گزر گئے جس میں ہم شوق سے عبادت بھی نہیں کر پا سکے تھے۔ گزشتہ 2 سال اور 3 سال کے رمضان کو ہم نے دیکھا کہ عورتیں اپنے گھروں میں عبادت کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر سکی۔ تراویح کا انتظام کرنے والے لوگ انتظام کرنے کے خواہش مند تھے لیکن حالات نے انہیں مجبور کر دیا۔ وہ مرد حضرات جو مساجد میں جا کر عبادت کرنے کا شوق رکھتے تھے لیکن حکومتوں نے اور پھر اسی طریقے سے حالات نے انہیں مجبور کر دیا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس رمضان میں ہم نے عبادت کے لیے موقع ملا تھا، لیکن اگر اس رمضان کو بھی ہم نے غفلت میں گزار دیا جس طریقے سے پچھلے رمضان کو گزار دیا تھا تو پھر کیا فائدہ ہم کو اس رمضان کے ملنے کا۔ گزشتہ جو رمضان گزر گئے اس رمضان کو ایسے رمضان نہ بنائیں، اس رمضان کو ایسے رمضان بنائیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، روزوں کے ذریعے سے تقوی کا حصول کا مقصد پورا مکمل ہو جائے، اور ایک ایک لمحے کی عبادت جس میں ولایت کے مقام تک پہنچنے کو آسان بنایا تھا وہ ہم کو مل جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور مغفرت نہ ہوئی ہو، اس کے لیے بد دعا پر آمین کہی تھی، ایسی بد دعا سے ہم بھی بچ جائیں اور اس رمضان المبارک میں ایسی عبادت کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم سے زندگی بھر میں کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کو اچھی طریقے سے گزار لیا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ گزار دیا، بقیہ سال کے 11 مہینے بھی اس کو اچھے گزارنے کی توفیق مل سکتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم کو ملا، عبادت کا موقع ہم کو ملا، تو ہم اس عبادت کو شوق کے ذریعے سے کریں، مجبوری کے ذریعے سے نہیں کہ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھ لیں گے، گھر کے سارے افراد سحری میں اٹھتے ہیں ہم کو بھی اٹھنا پڑتا ہے، سارے گھر کے خواتین تراویح کے لیے جا رہی ہیں ہم بھی جائیں گے، اور یہاں آ کر بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کی غیبت کر بیٹھ جائیں، ساس کے بارے میں، بہو کے بارے میں، افراد خاندان کے بارے میں، اور پھر ایسی باتیں جس سے لوگوں کی غیبت ہو جائے، جس پر بہتان ہو جائے، جس پر الزامات ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر سخت لعنتیں بھیجی، ایسے گناہ ہم سے مرتکب ہو جائے، پھر کیا فائدہ ہم کو رمضان کے ملنے کا، پھر کیا فائدہ ہم دن بھر کے بھوکے رہنے کا۔ دن بھر بھوکے تھے، افطار سے پہلے ہم نے جو دعا کا وقت ہم کو ملا تھا اس میں ہم نے کسی کی غیبت کر بیٹھی، تراویح کا وقت ہم کو ملا تھا، تراویح کے ایک ایک سجدے پر ہزاروں نیکیاں کے بارے میں فرمایا گیا، ایسا موقع ہم کو ملا تھا،
لیکن ایسے موقع پر بھی ہم نے گناہ کر بیٹھے تو پھر کیا فائدہ ہم کو رمضان کے موقع ملنے کے، کیا فائدہ ہم تراویح پڑھنے کا، اور کیا فائدہ ہم تراویح میں قرآن کریم کو سننے کا۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم اپنے مقام کو سمجھیں، عورتیں اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مقام کو بلند سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عورت کے مقام کو ایک بدترین مقام سمجھا گیا تھا۔ عورت کو جوے میں ہارا جاتا تھا، عورت کے ساتھ زنا کرنا ایک عام کام تھا، عورت کو گھر کی لونڈی اور باندی بنا کر رکھایا جاتا تھا، گھر میں کام کرنے والے عورتوں کو گھر کے کوڑا اور کرکٹ جو ہوتا ہے کچرا، اس سے بدتر عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورت کے مقام کو بلند کیا تو ہم اپنے مقام کو سمجھے۔ وہ عورتیں جو گھر میں عبادت گزار بنتی ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں رہنے والے مرد بھی عبادت گزار آسانی سے بن جاتے ہیں، کیونکہ موجودہ دور کے اندر، موجودہ ماحول میں گھر کی عورتیں جو کہتی ہیں، جو کرتی ہیں، اولاد بھی وہی کرتی ہیں، اور مرد حضرات بھی اس کو کرنے میں کوئی شرم اور کوئی عار محسوس نہیں کرتی۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مقام کو بلند سمجھتے ہوئے گھر کے ماحول کو بہتر بنائے، گھر میں ایسا خوبصورت ماحول بنائے کہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے مرد کی وجہ سے نہیں، مرد کے تقوی کے ذریعے سے نہیں، مرد کی کمائی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ عورت کے اخلاص کی وجہ سے، عورت کے تقوی کی وجہ سے، اور پھر عورت کی للہیت کی وجہ سے، عورت کے نیک اعمال کی وجہ سے، اور عورت کی صحیح تربیت کی وجہ سے، اولاد کی صحیح تربیت ہونے کی وجہ سے گھر کا ماحول جنت کا ماحول بنتا ہے۔ دوسرا موضوع میں یہ عرض کر دوں عورتوں کے متعلق کہ عورتیں اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے مقام کو بلند سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو اتنا بلند کیا تھا کہ پچھلے زمانے میں عورتوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کی تربیت کرے، ایک بیٹی کی تربیت کرے، دو بیٹی کی تربیت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے میری دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں 3 بیٹیوں کی خدمت کرے، اچھی پرورش کرے، ان کو اچھا مقام دے، اور کوئی بھائی اپنے 3 بہنوں کی عزت کی، ناموس کی حفاظت کرے، اور کوئی بھائی اپنے گھر میں رہنے والے 3 بہنوں کی اچھی تربیت میں کردار ادا کرے، تو پھر جنت میں فرمایا کہ اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں، موجودہ دور کے اندر دیکھتے ہیں کوئی بھائی ایسا ہے جس کی بہن غریب گھر میں جا چکی، اس کا شوہر غریب ہے، تو وہ بھائی اپنی بہن کے ساتھ کوئی اچھی نرمی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا، اور کوئی اگر کرنا بھی چاہتا تو اس کی بیوی اس کو روکتی ہے کہ تمہاری بہن کی شادی ہو گئی اور وہ دوسرے گھر میں چلے گئی، تم کو کیا ضرورت ہے اس کی مدد کرنے کی۔ میری بہنوں، ایسا ماحول نہ بنائے۔ ایک عورت دوسرے عورت کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اپنے خاوند کی، اپنے بھائی کی اور اپنے باپ کی حوصلہ افزائی کرے، اپنے والد سے کہیں کہ دیکھو میں تو اچھے گھرانے میں ہوں، میری دوسری بہن غریب گھرانے میں ہے، آپ اس کی مدد کیجئے۔ اپنے بھائی سے کہیں، اپنے خاوند سے کہیں کہ میری ایک بہن غریب ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ اپنے خاوند سے کہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے جو غریب ہے، جس کے بچے رات میں بھوکے سوتے ہیں، آپ اس کی مدد کریں۔ ہم اپنے قرآن سے تعلق کو مضبوط جوڑنے کے نتیجے میں ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ ہم نے قرآن سے تعلق کو جوڑا، قرآن سے تعلق کو توڑا، اور پھر دین سے تعلق کو توڑا، اور دین اپنے گھر میں نہیں لائے، دین کا ماحول گھر میں نہیں پیدا کیے، تو موجودہ دور کے اندر ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ ایک گھر میں رہنے والا بھائی، ایک گھر میں رہنے والی اپنی ماں سے پیدا ہونے والی بہن کے اوپر بدنگاہی کرتا ہے، اور ایک باپ اپنی کوکھ سے جنم لینے والی اور اپنے نطفے سے پیدا کرنے والی بیٹی کے اوپر غلط نگاہ ڈالتا ہے۔ آئے دن ایسے واقعات اخباروں میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی، ایک بھائی نے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کی، اور ایک بیٹے نے اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کی۔ ایسے دردناک واقعات آئے دن ہم اخبار میں اور ٹی وی اور فونوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ ایسا ماحول اس وقت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے دین کو دور کیا ہے، قرآن کے ماحول کو دور کیا ہے، اپنے بچوں کے اندر قرآنی تعلیمات کو دور کیا ہے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کیا ہے۔ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کے ایک ساتھ ملنے کے تعلیم کا رواج جو موجودہ دور کے اندر عام ہے، ایسے تعلیمی نظام میں اپنے بچوں کو بھیجنا، اپنی بچیوں کو بھیجنا، اور پھر ایسا سمجھنا کہ ترقی یافتہ دور میں ہماری بیٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ آپ کی بیٹی جا رہی ہو
اور پھر وہ پاک دامن بن کر واپس آ رہی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں پر مخلوط تعلیم ہو، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہو، وہاں پر آپ کی بیٹی پاک دامن بن کر واپس آ جائے موجودہ دور کے اندر بہت مشکل ہے. تو ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کے اندر ایسی نگاہ رکھیں کہ کوئی ایسا غلط کام ہماری بیٹیوں سے نہ ہو جو شریعت کے اوپر آنچ آ جائے. اور بیٹیوں سے گزارش ہے، نوجوان لڑکیوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری ماں کی آنکھ شرمندگی سے جھک جائے، ہمارے باپ کا فخر سے بلند ہونے کے بجائے وہ نیچے جھک جائے اور لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ جانے والا باپ اس لڑکی کا ہے، یہ جانے والی ماں اس لڑکی کی ہے جو فلانے مرد کے ساتھ بے دریغ گھوما کرتی ہے، یہ وہ لڑکی ہے جو فلانے مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کی ہوئی ہے. ایسی لڑکی کا یہ باپ، یہ ماں، یہ بھائی، یہ بہن جا رہی ہے. میری بہنوں، ایسے کہلانے سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھے، اپنے پاک دامن زندگی گزارے. کوئی مرد اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پاک دامن نہیں، اور کوئی عورت اس زمانے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی پاک دامن نہیں ہے. لیکن ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہماری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی ہو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مجلس میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو کوئی کسی نے کچھ جواب دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھے کہ آپ کے والد مسجد میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے اچھی عورت کون ہے، آپ جواب دیجئے. تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جس پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے اور وہ عورت کی نگاہ کسی غیر مرد پر نہ پڑے. ایسی عورت کا دنیا میں مقام بہت بلند ہے. میری بہنوں، میری ماؤں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھے. صرف لباس کو زیب وطن کرنے سے، جسم پر لباس برقع پہننے سے ہم اپنی عزت کو بچانے والے نہیں بن سکتے. اپنے خیالات کو پاک دامن بنانا ہے، اپنے ارادوں کو پاک دامن بنانا ہے، اپنے شوہر کی نگاہوں کو اپنے طرف متوجہ ہونے کے لیے راغب کرنا، یہ پاک دامنی کی علامت ہے. گھروں میں عورتیں ایسی رہتی ہیں جیسے بھنگن رہا کرتی ہے، جیسے کام کرنے والی عورتیں رہا کرتی ہے. دعوتوں میں جانا ہوتا ہے، افطار پارٹیوں میں، اور اسی طریقے سے فنکشن ہالوں میں جانا ہوتا ہے. اس طریقے سے میک اپ کر کے غیر محرم مردوں کو اپنے جسم کی اور اپنے چہروں کی نمائش کرتی ہے. کاش وہی نمائش اپنے خاوند کے لیے ہوتی تو وہ خاوند اس کی طرف متوجہ ہوتا. غیر محرموں کو اپنا جسم اور اپنا لباس دکھانے والی عورتوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں فرمائی ہے. یہ کیسا ماحول بن گیا ہے کہ ہم فنکشن ہالوں میں کرسیوں کے اوپر تو غلاف پہناتے ہیں، لیکن اسی کرسی پر بیٹھنے والی عورت بے لباس ہوا کرتی ہے. فنکشن ہالوں میں پردوں کے ذریعے سے عورتوں کو چھپانے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، لیکن اسی پردے کے پیچھے کم کپڑے پہن کر، چست لباس اور جالی دار لباس پہن کر رہنے والی عورتیں موجود ہوتی ہیں. یہ بے شرمی اور بے حیائی کو اپنے معاشرے سے دور کرے، وہ پاک دامن ماحول بنائے. ایک مرتبہ ایک جج کے پاس ایک فیصلہ آیا. ایک عورت نے کیس کو مقدمہ درج کیا ہے کہ میرے خاوند نے مہر ادا نہیں کیا. تو جج نے کہا کہ دربار میں دونوں کو بلایا جائے. ایک طرف بیوی کو رکھا گیا، ایک طرف خاوند کو رکھا گیا، اور کہا کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اسی آدمی کی بیوی ہے. اس عورت سے کہا کہ اپنے نقاب کو اتار دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اسی کی بیوی ہے، تاکہ تم مقدمہ جو درج کیے ہیں وہ صحیح ہو یا غلط ہے. جیسے ہی اس کو یہ حکم دیا گیا، مرد کہنے لگا جج صاحب میں دوبارہ مہر ادا کر دوں گا، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ بھری محفل میں میری بیوی کا نقاب نکالا جائے اور میری بیوی کے چہرے کو سارے مجمع دیکھ سکے. وہ بے غیرت مرد ہیں جن کی عورتیں گھر سے باہر چست لباس پہن کر نکلتی ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو گھر میں قابو میں رکھے. قابو کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کو جکڑ کر رکھ دیا جائے، بلکہ ان کو سمجھائیں کہ دیور سے پردہ کرنا چاہیے. ایسا ماحول معاشرے نے بنایا ہے کہ دیور کے سامنے نکلتے ہیں تو بھائی یہ کہتا ہے کہ تم بھائی کے اوپر شک کرتے ہیں اس لیے مجھے بے پردہ آنے سے منع کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے. دیور کے سامنے، جیٹ کے سامنے پردے کرنے کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے چچا زاد بھائی جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے ہم کو ان سے پردہ کرنے کا حکم ہے. گھر سے ہم باہر نکلے ایسا لباس زیب وطن کرے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ جانے والی لڑکی ہے یا عورت ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کے جسم کا سائز کیا ہے. ہم تو ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جسم سے راستے سے چلنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم کی پنڈلیاں کتنی موٹی ہے. اللہ اکبر.
ایسے ماحول سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھے، ایسی جگہ پر بھی نہ جائیں جہاں پر مردوں کی سخت بھیڑ ہو۔ ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک باندی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں نے حجر اسود کا بوسہ لے کر آیا ہے، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، کتنی عظیم کام میں نے کیا ہے، کتنا بلند کام میں نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کرے تجھے ثواب نہ ملے، تجھے ثواب نہ ملے۔ وہ باندی کہنے لگی میں نے اچھا کام کیا ہے، پھر مجھے کیوں ثواب نہ ملے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تمہیں کیا ضرورت تھی مردوں کے بیچ میں جا کر ثواب کمانے کی؟ وہاں پر خانہ کعبہ کے مقام کو اتنا بلند ہونے کے باوجود، حجر اسود کے مقام کو بلند ہونے کے باوجود بھی امی جان حضرت عائشہ نے فرمایا ایسا نیک کام کرنے کے لیے مردوں کے بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم بازاروں میں کون سے نیک کام کرنے کے لیے جاتی ہیں؟ ہم بازار میں کون سے اچھے کام کے لیے جاتی ہیں؟ کیوں ہم بازار میں جانے کا شوق اپنے دل میں رکھتی ہیں؟ میری بہنیں ایسے شوق کو ختم کر دیں، گھر میں مرد حضرات سے کہیں کہ جو لباس آپ لائیں گے میں مجبوری میں زندگی گزار لوں گی، میں مفلسی میں زندگی گزار لوں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا کردار میرے سامنے ہے کہ ایسے تنگ گھر میں تھی کہ جب سر دیوار کو لگتا پیر سیدھے کرتے تو دوسری طرف دیوار کو پیر لگتے، اتنے تنگ گھر میں موجود تھی، اتنے کم لباس میں موجود تھی، لیکن کبھی اپنے خواہشات کو ظاہر نہیں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بازار میں جا کر اپنے لیے لباس کو لے کر آؤں گی۔ ہم کون سا کردار نبھانے میں چلے ہیں؟ ہم کون سے کام کو اپنانے کے لیے چلے ہیں؟ ہم کس کو اپنا رول ماڈل بنائے ہیں؟ میری مائیں بہنیں ہمارے لیے اپنا رول ماڈل حضرت عائشہ ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہما ہے۔ ان لوگوں کے کردار کو ہم اپنائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی وفات سے پہلے اپنے خاوند سے کہتی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے کو رات کے وقت میں لے کر جانا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا، تم تو نبی کی بیٹی ہو، تم تو حسن اور حسین کی والدہ ہو، تم تو میری بیوی ہو، میں سارے مکے کو بلاؤں گا، سارے مہاجرین کو بلاؤں گا، سارے انصار کو تمہارے جنازے کی نماز کے لیے بلاؤں گا، سارے لوگ آئیں گے۔ تو حضرت فاطمہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور یہ کہا کہ میرے خاوند میں چاہتی ہوں کہ ساری زندگی میں کوئی نامحرم مرد میرے جسم کو نہیں دیکھا، میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جسم پر نہ پڑے، اس لیے رات کے وقت میں میرے جنازے کو لے کر جانا۔ میری بہنوں یہ جملہ ہمارے لیے کافی ہے، اپنی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر ایسے بے غیرت مرد ہیں، معافی کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ وہ مرد جو اپنی بیویوں کے ذریعے سے اپنے جسم پر لباس کو پہنتے ہیں، اور کوئی دوست کہے کہ آپ نے اچھی شیروانی پہنی، آپ نے اچھا شرٹ پہنا، اچھا کوٹ پہنا، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ تو تمہاری بھابھی کی پسند ہے، یہ میری بیوی کا لایا ہوا تحفہ ہے، یہ میری بیوی بازار گئی تھی تب لے کر آئی ہے۔ ایسے بے غیرت مردوں کو اوپر بھی یہ کہیں کہ اپنی بیویوں کو ایسا ہرگز کرنے نہ دے، بلکہ اپنی پسند سے اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے لائے اور اپنے گھر والوں کے ماحول کو بہتر بنائے۔ میری مائیں اور بہنیں اپنے اولاد کی تربیت صحیح کریں، اپنے اولاد کی تربیت میں ہم کوئی کسر نہ چھوڑے اور اپنی بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے اوپر خصوصی نگاہ رکھے۔ کوئی تو ماں ایسی ہو جو رات میں اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرے، کوئی باپ ایسا ہو جو اپنے بیٹے کے لیے اٹھ کر دعائیں کرے، کوئی ماں ایسی ہو جو نابینا بیٹے امام بخاری کی بینائی کو واپس لانے والی ہو، اور کوئی ماں ایسی ہو۔ حضرت عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ جب حافظ بن کر آئے تھے تو ماں نے کہا بیٹے میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہارا مقام بہت بلند ہو۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ جب حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب بیان کرتے تھے ایک مجمعے کے اندر 30 لاکھ لوگوں کا مجموعہ تھا، یہ ماں کی دعا تھی۔ جس ماں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی اس کا مقام بلند ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے تھے اپنے بیٹے کو لے کر، اسماعیل کو لے کر چلے تھے، جب چلے تو اسماعیل تھے، جب واپس لوٹے تو اسماعیل ذبیح اللہ بن کر واپس لوٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تھے تو محمد بن کر تھے، ماں کی دعائیں انہیں ملی تو محمد الرسول اللہ بن کر آئے۔ ماں کی دعا بچوں کے لیے بہت ہوا کرتی ہیں۔ کوئی تو ماں ایسی بنے جو اپنی بچوں کے لیے رات میں اٹھ کر دعائیں کرے۔ چھوٹا سا بچہ اٹھے اور اپنی ماں سے پوچھے امی جان آپ کیوں رو رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا آپ کو تکلیف ہے تو میں اپنے والد سے کہہ کر دوا منگوا لوں۔ ماں کہے بیٹا نہیں، میں تمہاری تربیت کے لیے رو رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم نیک بنے، تم دیندار بنے،
ہم اپنے بچوں کو پینٹ شرٹ پہنا کر کہتی ہیں میرا بیٹا تو ماشاءاللہ ہیرو لگتا ہے. لعنت ہو اس بیٹے پر بھی اور اس ماں پر بھی جو اپنے بچے کو صحابی اور تابعین کے نمونے بتانے کے بجائے کوئی ہیرو اور پھر کوئی فیشن کوئی ماڈل کا نمونہ دے کر اور اسی کے نام کے ساتھ اپنے بیٹوں کو پکارتی ہے. میری مائیں اور بہنیں ایسا ہرگز نہ کرے. اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائے, گھر میں قرآنی تعلیم کو بلند کرے, قرآن سے اپنا رابطہ جوڑے, قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑے. ہر چیز کا حل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے. ہمارا تعلق قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم ان عاملوں کے پیچھے جاتے ہیں جو اپنے ایمان کو غارت کرنے والے ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, کسی عامل کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میرا خاوند میری خدمت نہیں کرتا, میرا خاوند میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, میری اولاد میری بات نہیں مانتی, میری پڑوسی میری بات نہیں مانتی. وہ عامل جو اپنے ایمان کو غارت کیے ہوئے ہوتا ہے, جو اپنے ایمان کو ختم کیے ہوئے ہوتا ہے, وہ کہتا ہے امی جان تم یہاں پر آئی ہوئی ہو, بہت اچھا کرے, تمہارے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے, تمہارے اوپر اثرات ہے. اور پھر یہ کہتا ہے ایک جملہ بطور تحفے کے طور پر یہ دے دیتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو کرانے والے تمہارے قریبی لوگ ہیں. وہ میری مائیں, عزت دار مائیں اور بہنیں, جس کے دل میں ایمان کا اتنا خوف تھا, لیکن اس بدترین عامل کے پاس جا کر اس جملے کو سننے کے بعد کہتی ہے کہ میرا سب سے قریبی رشتہ دار میرا خاوند ہوتا ہے اور میرے خاوند کے یعنی میرے سسرالی لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے میرے اوپر جادو کروا دیا ہے. میری مائیں اور بہنیں, ایسا کوئی عمل دنیا میں نہیں جو آپ کو برباد کر سکے, جو آپ کے اور آپ کے خاوند کے درمیان میں تعلقات کو جوڑ سکے, جو آپ کے خاوند کے کاروبار کو نقصان پہنچا سکے. ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہم اپنے دین سے دوری, اپنے قرآن سے تعلقات کو دوری اور اپنے گھر کے ماحول کو شیطانی ماحول بنانے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم اپنے گھر میں شیطانی کام کریں, ننگی فلمیں دیکھیں, بے شرمی اور بے حیائی کریں, گھر میں کبھی نماز نہ پڑھے, جھوٹ کو عام کریں, غیبت کرے, پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہ کرے. ایک فلیٹ میں رہتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, پڑوسی کا کچرا ہمارے سامنے آ جائے, اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دین کا ماحول بن جائے اور ہمارے گھر میں کوئی پریشانی نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہم تمام حقوق کو ادا کریں, اپنے خاوند کی خدمت کریں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. معزز لڑکیوں, اپنے باپ کے مقام کو بلند کریں, اپنے مقام اپنے ماں کے اور اپنے باپ کو اپنے مقام اپنے والدین کے مقام کو فخر سے اونچا سر کرنے والے بنائے. وہ باپ جو اپنی محنت سے کمائی کما کر اپنی بیٹیوں کے لیے لاتا ہے, جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کسی غیر محرم کے عشق میں مبتلا ہے اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے, اس مرد کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک جاتی ہے اور وہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہے, پیارے اللہ میں دن بھر اپنے پسینے کو خون کی طرح بہا کر محنت مزدوری کر کے اس بچی کی تربیت کے لیے 4 پیسے کما کر لاتا ہوں. آج میری بچی نے یہ انعام مجھے دیا ہے کہ وہ کسی غیر مرد سے اپنے رابطے کو جوڑنے والی کہتی ہے. پیارے اللہ, اس الفاظ کو سننے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں دیا؟ وہ باپ کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس لیے لڑکیوں, اپنے مقام کو سمجھیں اور اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے ایسے کام ہرگز نہ کریں. وہ عشق جو غیر مجازی ہے, جس میں مبتلا ہے, اور پھر ایسا عشق جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین گناہ فرمایا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. ہم گناہ بھی کریں اور نیکی کا تصور کریں, ہم گناہ بھی کریں اور دعا کی قبولیت کا انتظار کریں, ہم گناہ بھی کریں اپنے گھر میں خیر و برکت سمجھیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں, پیارے اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائے, قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے والا بنائے, اور پھر ہم قرآن کریم کو روزانہ پڑھنے کی توفیق ہم کو مل جائے. موجودہ دور کے اندر پردے کا نظام بہت سختی سے چل رہا ہے, ہر طرف پردے کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ہم ایسا ماحول گھر میں بنائیں کہ بغیر پردے کے ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. ہم کالجوں میں جائیں گی, اسکولوں میں جائیں گی تو پردے کے ساتھ جائیں گی. ایسا لباس ہم پہنیں گی کہ ہمارے چہرے کو ہمارے پڑوس میں رہنے والا دیکھ نہ پائے. ہم ایسا لباس پہنیں گی کہ ہمارے گھر کے کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے. ایسا لباس ہم پہننے کا شوق اپنے دل کے اندر پیدا فرمائے. موجودہ دور کے اندر جو پردے پر بہت زیادہ عروج چل رہا ہے, لوگ پردے کو ختم کرنے کے در پر ہے. ایسے موقع پر ہم پردے کو خوب عام کریں
اور وہ پردہ جو فیشنبل برقع ہے، اور ایسا لباس جس میں پہننے سے غیر مرد کی نگاہ آپ کے اوپر پڑتی ہے، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائے رکھے، گھر کے ماحول کو بہتر بنائے، اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے خاوند کے جسم پر زخم ہو جائے اور اس سے خون اور پیپ نکل جائے اور عورت اپنی زبان سے چاٹتے ہوئے اس کے خون اور پیپ کو صاف کرے، پھر بھی اپنے خاوند کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اور اگر فرمایا سجدے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاوند مجازی خدا ہوتا ہے، خدا کے بعد اس کا مقام اس کو دیا گیا ہے، تو ہم اس کی عزت کرے، اپنے خاوند کا احترام کرے، ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ اور خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہنے والی عورتوں کا احترام کرے، ان کی تکلیفوں کو دور کرے۔ وہ عورت جو 15-16 سال تک اپنے ماں باپ کی محبت کے آغوش میں رہا کرتی تھی، اپنے سہیلیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی، ایک جملے کے کہنے پر وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے گھر پر آ گئی، تو ہم اس کو اچھی مقام دے، اس کو عزت دے، اس کو کبھی تکلیف ہونے نہ دے۔ گھر میں رہنے والی ساسوں سے بھی گزارش ہے کہ آنے والی بہوؤں کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ جس طریقے سے ہماری بیٹی سے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اسے بیٹی سمجھ کر ہم درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، یہ چند لمحے کے بعد ہم اس کو بھول بھی جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہو کو بھی اپنی بیٹی سمجھے۔ جب تک کوئی ساس اپنی بہو کو بیٹی نہ سمجھے اس وقت تک گھر کا ماحول درست نہیں ہو سکتا۔ اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ جب تک ساس کو اپنے ماں کا مقام نہیں دیں گے گھر کا ماحول بہتر ماحول نہیں ہو سکتا۔ جو چاہے اپنی ساس سے غلطی ہو جائے، ماں سے غلطی سمجھ کر اس کو درگزر کر دے، بڑوں کی غلطی سمجھ کر اس کو معاف کر دے، ان کے کہنے کو برا نہ مانے۔ ساس سسر تو ہوتے ہی ضعیفی کی حالت میں ان کے زبان سے کچھ الفاظ نکل جائے تو ہم اس کو بھی درگزر کر کے معاف کر دیں، گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو باتیں باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ بس یہی گزارشات چند آپ کے سامنے عرض کرنی تھی کہ قرآن سے تعلق کو جوڑے رکھے، اور جو حافظ صاحب نے تراویح میں قرآن کریم کو پڑھایا ہے قابل مبارکباد ہے۔ وہ حافظ صاحب، حافظ افتخار صاحب اور ان کے والد صاحب جناب اکبر صاحب بھی، جنہوں نے ایک ایسے بچے کو حافظ بنایا ہے جس نے قرآن کریم کو سنایا، اور اتنی خواتین گواہ ہے، قیامت کے دن یہ خواتین کہیں گی کہ یہ وہ حافظ صاحب تھے جنہوں نے تجوید کے ساتھ ادب کا رعایت کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر ہم کو قرآن کریم کو سنایا ہے۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری بھی مغفرت کر دے اور بخشش فرما دے۔ جب عورتیں ان کا بہانہ لے کر اپنے لیے دعائیں مانگتی ہوگی تو اس حافظ صاحب کا کیا مقام ہوگا، اور اس حافظ صاحب کے والد کا کیا مقام ہوگا، جس کو قیامت کے دن جنت کے ایک تخت پر بٹھایا جائے گا اور ہیرے موتی اور چاندی کا تاج ان کو پہنایا جائے گا، اور پھر حافظ صاحب کے مقام کو بھی بلند ہوگا۔ اللہ ہم سب ان حافظ صاحب کے لیے دعا کرے، اور ان کے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ وہ ماں کی تربیت کی ہوگی، بچہ کئی مرتبہ کہا ہوگا کہ امی جان میں نہیں جاؤں گا مدرسہ، میں حفظ نہیں کروں گا، مجھے پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا، لیکن ماں سمجھاتی ہوگی اور پھر سمجھا کر بجھا کر اپنی انگلی پکڑا کر مدرسہ لے جا کر چھوڑ کر آئی ہوگی، تبھی تو ماں کی قربانیاں سے یہ بچہ حافظ بنا۔ اسی طریقے سے ان کے بھائی بھی حافظ بنے، وہ ماں کتنی دعا بھی کری ہوگی، پیارے اللہ میں ایک بچے کو حافظ بنانے کا ارادہ کی تھی، وہ بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اے اللہ اس کے ذہن کو کھول دے، اس کو حافظ بنا دے۔ مائیں اتنی دعا کرنے کے بعد یہ بچہ حافظ بنا ہے۔ یہ حافظ صاحب کی والدہ بھی قابل مبارکباد ہے، اور ان کے برادران جنہوں نے اپنے بھائیوں کو حافظ بننے کے لیے تعاون کیا ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور جس مقصد سے اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کریم سینے میں محفوظ کرنے کا موقع دیا ہے اللہ اس کے مقام تک ان سب کو پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔